بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم اور حوا کی پیدائش زمین پر ہوئی، زمین پر ہوئی۔ آگے وہیں اس کے بعد وہیں آ رہا ہوں۔ حضرت آدم اور حوا کی پیدائش زمین پر ہوئی۔ فرشتوں کو سجدے کا جو حکم دیا گیا وہ بھی زمین ہی پر تھا۔ اس کے بعد آسمانوں پر بسایا گیا، جنت میں لے جا کر بسایا گیا۔ چوتھی بات ہو گئی نا کہ یہ تخلیق آدم و حوا کا معاملہ زمین پر، سجدے کا جو حکم وہ بھی زمین پر، اس کے بعد لے جا کر بسایا گیا۔ اور بساتے وقت میں یہ کہا گیا اسکن انت وزوجک فکلا من حیث شئتما، تم اور تمہاری اہلیہ رہو جہاں سے چاہو، کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پانچویں بات، ابھی درس نہیں شروع ہوا۔ پانچویں بات، جب فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی کہا گیا کہ سجدہ کر، چنانچہ اس سورت میں، سورۃ الکہف میں بڑی وضاحت سے ہے کہ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی ہے، مگر وضاحت زیادہ تر فرشتوں کی ہے، زیادہ تر وضاحت فرشتوں کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے بمقابلے دوسری مخلوق کے اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بادشاہ اگر وزراء کے لیے کوئی حکم دے، اپنے وزیروں کے لیے کوئی حکم دے، تو وہ حکم وزیروں کے ساتھ ساتھ عام رعایا کو بھی ہوگا نا، لیکن ذکر عام رعایا کا نہیں کیا جاتا، وزراء کا ذکر اس لیے کہ وزراء عام رعایا کے مقابلے میں اعلیٰ ہے، اشرف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ حکم بھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا پوری خلقت کو تھا۔ فرشتوں کا ذکر ان کے اعلیٰ اور اشرف ہونے کی وجہ سے کیا گیا۔ پانچ باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے یہ بات اگر سمجھو گے تو پھر وہ اشکال ختم ہو جائے گا جو اشکال اس واقعے میں شاید کسی کو پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کا اخراج 2 مرتبہ ہوا، اوپر سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، شیطان نے انکار کیا، تو فرشتوں کے ساتھ جو وہ رہا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہنے سے اس کو نکال دیا گیا، مگر رہتا آسمانوں ہی پر تھا، رہتا آسمانوں ہی پر تھا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا کروا کر سجدے کا معاملہ کروا کر پھر وہ اوپر جو بسایا گیا، اس کے بڑے عرصے کے بعد اس نے جا کر کے وسوسہ ڈالا، اور جب حضرت آدم اور حوا سے وہ عمل سرزد ہوا کہ اب ان تینوں کو آسمانوں سے اتار کر زمین پر بھیجا گیا، تو شیطان کا اخراج 2 مرتبہ ہوا۔ You are a rusticated۔ فرسٹ ٹائم فرشتوں میں سے ہٹایا گیا، سیکنڈ ٹائم آسمانوں سے اتارا گیا۔ تو اب یہ سوال کہ بھئی جب اس کو نکال دیے تھے، چل راندہ درگاہ ہو گیا، پھر جا کے کیسا انہیں حضرت آدم و حوا کو بھڑکایا، بہکایا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہو گئی بات؟ یہ باتیں بطور تمہید میں نے عرض کی ہیں، اور خود مفتی صاحب نے بھی لکھی ہے کہ یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں گی تو آگے کا واقعہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔
ایک اور بات، بڑی اہم بات، اب اس کے بعد بس ترجمہ باقی رہے گا اور باقی کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام معصوم عن الخطا ہے، غلطی سے معصوم ہے، کیونکہ اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ عصمت انبیاء سے متعلق یہ بڑا اہم ترین مسئلہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام معصوم عن الخطا ہے، غلطیوں سے بالکل پاک صاف معصوم ہے، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار بقضائے الہی، اللہ کی قضا اور قدر، بعض انبیاء سے ذلت ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے۔ ذلت کا مطلب ہے پھسل جانا، ٹھوکر لگنا، مگر معصیت اور ذلت میں بڑا فرق ہے۔ معصیت کا مطلب ہے گناہ، ذلت کا مطلب ہے پھسلنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ معصیت کہتے ہیں بدنیتی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا، بدنیتی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنا معصیت۔ حضرات انبیاء اس سے معصوم ہے، محفوظ ہے۔ لیکن ذلت کہتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کوئی ایسا عمل جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، لیکن نیت کرنے والے کی اچھی ہے۔ یہ بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے مول صاحب، کہ حضرت آدم علیہ السلام کئی کو کھائے ہوں گے، سوال سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ عمل سرزد ہوا، یہ ذلت ہے نیک نیتی کے ساتھ۔ کیسا نیک نیتی؟ اللہ نے جب اس درخت سے متعلق فرمایا، کہا کہ یہ درخت کے قریب مت جانا، یہ مر کا درخت ہے۔ مر سمجھتے نا ہماری جو بول چال میں، مر رہے تو، مر گئے تو، نہیں بولتے، مر یعنی ختم ہو جا۔ تو یہ جو درخت ہے یہ مر کا درخت ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا یہ مر کا درخت ہے، اور شیطان نے آ کر جو پٹی پڑائی، تین باتیں کہی، تین باتیں۔ نمبر ایک، اگر اس درخت کو تم کھاؤ گے تو تم انسان سے فرشتے بن جاؤ گے، انسان سے تم فرشتے بن جاؤ گے۔ اب فرشتے بنیں گے تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ 10,000 روپیے اگر آپ کمپنی میں لگاؤ گے، مہینہ ہوتے ہی تمہیں 15,000 مل جائیں گے۔ جی سمجھ رہے آپ؟ اب یہاں پر بھی آپ سمجھو، آج موڈ بڑا اچھا ہے۔ ہاں تو کیا شیطان نے کیا کہا؟ یہ درخت کا اگر تم پھل کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ پونزی کمپنیز، یہاں اگر تم 10,000 روپیے ون ٹائم انویسٹمنٹ کرو گے، آفٹر 1 منتھ آپ کے لیے 15,000 بن جائیں گے۔ اب یہاں کوئی اپنا مال خود سے جا کے برباد تھوڑی کرتا، یہ بھی ذلت ہے، یہ بھی ذلت، یعنی نیک نیتی کے ساتھ۔ بھئی لگایا تو بڑھ کے آتا ہوں گا، خراب کر لینے کے واسطے تھوڑی لگاتا کوئی پیسہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ایک۔ دوسرا شیطان نے کیا کہا؟ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے۔
ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور تیسرا کیا کہا؟ یہ مر کا درخت نہیں ہے، یہ امر کا درخت ہے. امر ہونا سمجھتے ہو نا، ہمیشہ زندہ ہو جانا، ہندی ورڈ ہے. یہ تین باتیں جا کر شیطان نے پٹی پڑھائی. تو اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو جو کھایا، کیا مقصد تھا؟ فرشتے بن جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور امر ہو جائیں گے. اب یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی عمل یا کوئی جذبہ حضرت آدم علیہ السلام کا بدنیتی والا ہے؟ نیک نیتی والا ہے. کیا ہے؟ نیک نیتی والا ہے. شیطان بھی پونزی اسکیم لے کر پہنچا تھا حضرت آدم کے پاس، جیسے یہ پونزی کمپنی لوگوں کے پاس اسکیم لے کر پہنچتی ہے. ون ٹائم انویسٹمنٹ، لائف ٹائم ریٹرنز. ہائے ہائے، لوگ تو بولیں گے بھائی ون ٹائم انویسٹمنٹ لائف ٹائم ریٹرنز، بلے بلے ہو جائے گی جی، ہاں مزہ آ جائے گا. ایک ٹائم تو لگانا ہے، باقی پوری زندگی بیٹھ کر کے کھانا ہے. اب اس کے بعد یہ بولے گا آپ اگر کسی اور کو جوڑیں گے تو اس کا 30% آپ کو ملے گا، پھر وہ آپ کے نیچے والا اگر کوئی 2 کو جوڑے گا ان کا 15 آپ کو ملے گا. اب یہ یہیں بیٹھ کے شیخ چلی کی طرح خواب دیکھتا ہے، یار میرا تو محل بن گیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ شیخ چلی جس وقت اپنے سر کے اوپر جو ہے گھی کا برتن لیے جا رہے تھے، تو شیخ چلی جاتے جاتے یہ سوچنے لگے کہ بھائی اب میں یہ گھی کا برتن لے کر جاؤں گا، جہاں رکھوں گا مجھے مزدوری ملے گی، میں اس مزدوری سے 2 چوزے خریدوں گا، پھر وہ چوزے جب بڑے ہوں گے تو ان کے انڈے ہوں گے، پھر ان انڈوں سے میں کئی چوزے بناؤں گا، پھر وہ کئی چوزوں سے اور کئی چوزے بنیں گے، پھر میں ان چوزوں کو بیچ کر کے بکرے خریدوں گا، پھر اس سے میں جو ہے اور کئی بچے بناؤں گا، اپنا کروں گا. اور یہ سوچتے سوچتے پھر یہاں تک آیا کہ اتنی دولت جمع ہو جائے گی کہ اپنا محل بناؤں گا، اپنے محل کے اندر میں بیٹھ کر کے آرام کروں گا. میری بیوی مجھے آواز دے گی اجی سنتے ہو کھانا تیار ہو گیا، آ جاؤ دستر پر بیٹھ جاؤ. جیسے ہی یہ آواز کان میں پڑی شیخ چلی کا ٹھوکر لگی، گھی کا برتن نیچے گر گیا. تو پیچھے مالک نے کہا کہ تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے میرا گھی گرا دیا. کہا تو نے میرے چوزے ہی گرا دیے. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذلت اور معصیت